فوجی عدالتوں کی تشکیل اور ان پر سویلینز کے مقدمات کے بارے میں جو ہم نے عدالت عظمیٰ سے نالش کی تھی کہ یہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے، اس میں آج شروعات 9 ججز کے بینچ سے ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ 2 معزز جج صاحبان نے باوجود وہ ان کارروائی سے جو ہے اعتراض کیا، اور پھر جج صاحبان نے دوبارہ چیف جسٹس نے باقی اپنے ہمراہی جج صاحبان کی مشاورت کے ساتھ 7 رکنی بینچ دوبارہ تشکیل دی۔ تو یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے اب کہ 9 تھے، 9 سے 7 کیسے بن گئے۔ تو یہ 7 رکنی بینچ ہی اب یہ سن رہا ہے۔ ہماری استدعا تھی کہ فل کورٹ بیٹھے، یعنی 15 کے 15 جج صاحبان سنیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ پھر یہ ہے 7-3 7-5 3-2 اس کی کوئی ابہام رہ جائے۔ تو بہرکیف اگر 2 سینئر جج صاحبان نے اپنی مرضی سے، یہ نہیں کہ ان کو جو ہے کسی نے مانے کیا، بلکہ چیف جسٹس صاحب نے سبھی کو بلایا، اس لیے یہ فل کورٹ ہی سمجھیں کہ یہ فل کورٹ ہی ہے جو آج کیس سن رہی ہے۔ 25 کروڑ عوام اس وقت اذیت اور کرب میں مبتلا ہے، اور ایک خوف کی فضا جو ہے سارے ملک میں اس طرح سے پھیلی ہوئی ہے۔ آپ نے سنا جج صاحب نے بعد میں چیف جسٹس صاحب نے آخر میں یہ بھی کہا، اور اٹارنی جنرل نے تسلیم کیا کہ اگر وکلا کو جو ہے ہراس کیا جا رہا ہے، عزیر بھنڈاری کو اٹھا لیا گیا 4-6 گھنٹے، میرے گھر پر حملہ ہوا، وہ بھی چیف صاحب نے ذکر کیا، اگرچہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ذکر ہو۔ میں نے یہ ضرور شکایت کی کہ دیکھیں میں اٹارنی جنرل ہوتے ہوئے، سینئر موسٹ وکیل ہوتے ہوئے، میں اپنا پرچہ نہیں درج کروا سکا۔ ایک ASI نے پرچہ میرا بھی، وہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ اور میرے گھر کے اوپر حملے کا، اور میرے ڈرائیور کو زخمی کرنے کا، اور میری گاڑی کو ہٹ کرنے کا، اور میرے گیٹ پر گولیاں برسانے کا، وہ بھی ASI کی ودیت میں پرچہ درج ہوتا ہے۔ میں موجود ہوں، زندہ آپ کے سامنے کروں۔ بہرکیف چیف جسٹس صاحب نے آخر میں یہ بھی کہا کہ یہ جو صحافی حضرات کو اور اٹارنی جنرل کو کہا، بتائیں میں آپ کو نام لے کر بتاؤں کہ جن صحافیوں کو آپ نے جو اغوا ہیں، جن کو جو ہے اس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے، یہ بھی بند کریں اور فوراً مخلصی دیں۔